بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد حاضر الجود والکرم وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حضرات، ہمارے احباب کی بہت اچھی پیش رفت ہے، اچھی پہل ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن مبارکہ سے آپ روشناس ہوں۔ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہر بندے مومن کے لیے اسوہ کی حیثیت اور عملی نمونہ کی حیثیت آپ کی سنتیں رکھتی ہیں۔ ہم کو وہ سنتیں جاننی چاہیے اور جان کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنتوں کو عام کرنے کے لیے اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں، ہمارے احباب بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ حضرات کا آنا یہ باعث ثواب، اس محفل میں جب تک رہیں گے برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کی ضمانت بنائے۔ محترم حضرات، جو حدیث شریف آپ پڑھے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں آپ حضرات علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر مستند کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن مقدس کے بعد وہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مقدس کے بعد جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ جو منزل من السماء کتب ہیں ان کو چھوڑ کر کے سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو 6 لاکھ احادیث کریمہ زبانی یاد، 6 لاکھ حدیث ہیں، 6 لاکھ حدیث ہیں آپ زبانی یاد کیے ہوئے تھے۔ جب بخاری شریف کے تحریر کرنے اور ان احادیث کو یکجا کرنے کا جو موقع آپ کو میسر آیا تو آپ سنے ہوں گے آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ ایک حدیث شریف لکھنے کے لیے آپ پہلے آب زمزم شریف سے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد ایک حدیث شریف آپ تحریر فرماتے تھے۔ اور اس طریقے سے 6 لاکھ احادیث کریمہ میں سے آپ نے اس میں سے منتخب کیا تو علماء کرام کے فرمان کے مطابق مقررات کو لیا جائے تقریباً 7397 یا 7275 احادیث آپ 6 لاکھ حدیث میں سے
7,275 या 7,394 या 95 अहादीस आप बुखारी शरीफ के 2 जिल्दों में आप रकम फरमाए। अब बताइए कितने मुहतात तरीके पर थे कि 6 लाख हदीसें ज़बानियात थी, लेकिन 6 लाख हदीसों में से मुंतखब करते हुए, छांटते हुए, इंतखाब करते हुए, जैसे कि अभी कारी साहब बताए कि इमाम बुखारी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस करीमा जो रावियान से लेते थे तो ऐसी नहीं कि सुन लिया उसका फौरन नकल कर दे, नहीं, बल्कि देखते थे कि इस आदमी की जिंदगी कैसी है, ये कभी ऐसा तो नहीं, यहाँ तक देखते थे कभी ये कहीं बाजार में खड़ा होकर क़हक़हा तो नहीं लगाया था, जोर से हंसा तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार में खड़े खड़े कुछ पी लिया था, कुछ खा लिया था। यानी बाजार में या घर पर कोई खड़ा होकर कुछ खा लिया तो उससे अगर कोई हदीस उनको मिली थी तो उन्होंने छोड़ दिया कि मैं ऐसी हदीस को लूंगा कि जो रावी इस हदीस का होगा वो हर एतबार से आदिल होगा, ताक़ुज़ब्त होगा, यानी इंसाफर होगा और उसकी जिंदगी में कहीं से भी एक सगीरा गुनाह का भी उससे इर्तिकाब नहीं हुआ हो। तो इस तरीके से आपने 6 लाख हदीसों में से 7,000 और कुछ हदीसें आपने मुंतखब फरमाई और उसमें आपने उसको मुंदरज किया। मोहतरम हज़रात, आपके मुतालिक ये बयान किया जाता है कि आपकी बीनाई ज़ाहिर हो गई थी तो आपकी वालदा वो नमाज पढ़ती थी और दुआ किया करती थी। एक रात हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए और आने के बाद आपने इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी अल्लाह अन्हु के चेहरे मुबारक पर अपना हाथ फेरा और फिर आपने उनकी वालदा से कहा कि तुम्हारा बेटा सेहतयाब हो गया। हज़रत इस्माइल बुखारी अल्लाह अन्हु जब बेदार हुए तो दोनों आंखों में रोशनी आ चुकी थी। मोहतरम हज़रात, एक रिवायत में है कि आपने ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस पर से मैं मक्खियों को हटा रहा हूँ, मक्खियों को, जो मक्खियाँ आपके बदन अक़दस पर वो बैठ रही हैं तो उसको ये हटा रहे हैं। जब बेदार हुए तो बड़ी परेशानी लायक हुई। बहरहाल उस वक्त के जो मुअब्बरीन थे उलमाए किराम में से, उनसे जब आपने इसके बारे में मालूम किया तो पता ये चला कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर से, ज़ात मुबारका से आप उन कलिमात को दूर फरमा देंगे, उन बातों को और उन चीज़ों को दूर फरमा देंगे जो किसी ने कभी मनगढ़ंत, झूठ या अपने तरफ से गढ़ करके कोई बात आपसे मुत्तसिल की होगी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इसलिए कि मान हम की ज़बान अरबी नहीं है, लेकिन अरबों में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अरबी में इदराक हो गया या इदराक के ताम्मा हो गया, तो अब बादशाहों को खुश करने के लिए, जैसे एक चीज बारे में कहा जाता है, एक बादशाह था वो पतंग उड़ाया करता था, हालांकि पतंग उड़ाना खेल को इसको शरीयत में नाजायज करार दिया गया है, लेकिन बादशाह को खुश करने के लिए कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पतंग उड़ाने का हुक्म दिया है, अस्तगफुरुल्लाह, और उसने इसी तरह से सनदें भी जोड़ दिया कि फलां ने फलां से रिवायत किया, फलां ने फलां से रिवायत किया। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे थे कि दुनियावी ओहदों की लालच में बादशाहों से कुछ रुपया दिनार दिरहम हासिल करने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें वो जोड़ देते और कह दिया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अस्तगफुरुल्लाह। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दस से ऐसी चीज़ों को आप दूर करेंगे, उसकी छटाई करेंगे, यानी प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका किसी भी गलत चीज़ से मुनज़्ज़ह मुबर्रर है, क्योंकि प्यारे आका नबी करीम और जितने अंबिया किराम और रसूल निज़ाम होते हैं सब गुनाहों से मासूम होते हैं। तो यकीनन इमाम इस्माइल बुखारी अल्लाह ने ऐसे किया कि 6 लाख हदीसें आपको याद थी और काफ़ी तहक़ीक़ तफ्तीश करने के बाद, छांट फटक के बाद में आपने 7,000 कुछ अहादीस को बुखारी शरीफ में आपने मुंदरज किया। मोहतरमा और भी किताबें आपकी हैं, लेकिन जो मशहूर किताब आपकी ये ज़्यादा शोहरत पाई। उन तमाम हदीस में और फिर उलमाए किराम ने फरमाया, आपको बताया जाएगा
آپ اگر سنیں گے تو بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک حدیث شریف ایک جگہ ایک باب کے تحت آپ نے مندرج فرما دیا اور پھر وہی حدیث شریف اس میں کچھ اور باتیں بڑھ گئیں تو آپ نے اس کو بھی ایک جا کر دیا. مثلا جیسے یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو آپ نے ایک بار گنا دیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اسی کے ساتھ میں زکات نے فرمایا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، اس طریقے سے آپ نے گنا دیا. اور پھر جب زکات کی بحث آئی تو وہاں پر آپ نے پھر یہ درج فرما دیا کہ آقا کریم نے فرمایا زکات دینا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. تو اس کو مقرر کہتے ہیں، یعنی پھر دوبارہ وہ حدیث شریف آ گئی. تو اگر مقررات کو چھاڑ دیا جائے تو دونوں جلد بخاری شریف میں تقریباً 4000 اور کچھ حدیثیں بنتی ہیں، 4000 کچھ حدیثیں بنتی ہیں. محترم حضرات، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف میں رکھی وہ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اس کا سیدھا سادہ مفہوم کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر. اور آگے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ انما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے قصد کیا، جو اس نے نیت کی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جوامع الکلم، میں جوامع الکلم، یعنی میرا ایک جملہ جو ہوتا ہے اس میں ہزاروں خوبیاں اس میں سمٹی ہوتی ہیں. اب میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی برکت ویسی ہوگی. یعنی پہلی حدیث آپ نے پیش کی اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آپ نے فرما دیا کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی زندگی کا احوال ہیں آپ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی ہیں، جو کر کے دکھایا ہے وہ بھی ہیں. آپ بازار کیسے گئے، بازار کیسے کیے، آپ نے تجارت کیسے کی تھی، صحابہ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ میں کیسے رہتے تھے، سودا سلف تجارت کیسے کیا کرتے تھے. یعنی مکمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مستند احادیث کی روشنی میں اس میں موجود ہیں. لیکن اے پڑھنے والے، پہلے تم اپنی نیت کو درست کر لینا، اپنی نیت کو درست کر لینا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صرف ان کی بات ہی نہیں، ان کا قول ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، گویا کہ ہمارے آقا ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے اور اتنے ہی ادب کے ساتھ میں اس کی قرات ہونی چاہیے، اتنی ہی ادب کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے. اب اس سے مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ اگر جس طرح سے ہم قرآن شریف پڑھ تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کہ بس ایسے آئے اٹھائے قرآن شریف پڑھنا شروع کریں، نہیں، ہم کپڑے کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے بدن کو پاک صاف رکھتے ہیں، ہم باقاعدہ وضو کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، پھر ہم رحل لے کر کے آج کو پر رکھ کر کے پھر قرآن شریف پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے احادیث شریف ہو، چاہے بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، داؤد شریف ہو، کوئی بھی حدیث شریف کتاب ہو، دینی کتاب ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے ہم اس کا اہتمام کریں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا. نیت جب بہتر ہوگی، نیت میں جتنا اخلاص ہوگا برکتیں اتنی ہی زیادہ ملیں گی. تو ہم اپنے کو پاک و صاف رکھیں، ہم باوضو رہیں، باطہارت رہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہم عزت و احترام کے ساتھ میں کوشش کریں کسی اونچی چیز پر یہ حدیث شریف کتاب کو ہم رکھ کر کے پھر پڑھیں. یہ اس کے اہتمام کا طریقہ ہے. تو گویا بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے ہم کو نیتیں درست کرنی چاہیے. اب اس حدیث شریف کے تحت یہ معلوم ہوا کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے نیت کو درست کرنا ہے. ہم حج و زکات ہی کے ادائی کرنے جاتے ہیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو پہلے نیت کو درست کرنا ہے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پہلے نیت کو درست کرنا ہے. نیت درست کیا کریں گے کہ ہم یہ جو کام کرنا ہے صرف اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، چاہے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اور چاہے ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، چاہے کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم دکھاوے کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف جا رہے ہیں کہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. تو ہم نے نیت صحیح کر لی تو اب اس میں برکت ہو جائے گی. دیکھیے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملہ،
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی جو نوافل چیزیں ہیں، کسی مدد کرنا، کسی کی دادرسی کرنا، کسی چند قدم بڑھانا، یا کوئی بھی اچھا کام کرنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی کی مدد کرنے گیا اور ذہن میں بات آئی کہ اگر دو چار وہاں پر رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ میں دیتا، تو لوگ سمجھتے کہ ہاں فلاں آدمی وہ بڑا سخی ہے، ہاں بہت بانٹنے والا. دیکھیے کام ایک ہے، نیت بدلی، بس حکم بدل گیا. اب جیسے مان لیجیے 10 لوگ ہیں، کوئی کام کرنے کی بات آئی، اب اس میں ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے کہ ہم یہ پیسہ دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ یہ صاحب جود و سخا ہے، بہت لٹاتا ہے، بہت لوگوں کو دیتا ہے. اب وہ دینا ہمارا ثواب کا باعث نہیں رہا، اس پر ثواب نہیں مل رہا ہے. اب وہ چیز ہمارے لیے گویا کہ وہ چیز ہمارے عذاب کا باعث بن گئی کہ ہم نے ریاکاری کی ہے، دکھاوا کیا. اور وہیں پر اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم دیں گے تو اور لوگوں کا جذبہ بیدار ہوگا، اور لوگ بھی دیں گے. کام ایک ہی ہے، 10 100 20 25 لوگ 50 لوگ ہیں، یہ 2 ہی لوگ ہیں. ایک آدمی دے رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت پیسہ لٹاتے ہیں، خوب بانٹتے ہیں، بہت داتا ہیں، صاحب جو سخا ہیں. تو اب اس کا وہ کام یہ گناہ کا باعث ہوا. اور ایک آدمی دے رہا ہے کہ ہم دیں گے تو اور لوگوں کو دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. نیت بدلی اور اس کا کام مستحسن ہو گیا، اور ان کا کام جو ہے کہ یہ گناہ والا ہو گیا. تو اسی طریقے سے آپ حضرات وہ سماعت فرمائے ہوں گے علماء کرام سے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ میدان معاشر میں لایا جائے گا جو شہید ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ اسے کہے، فرشتے سے کہے گا فرشتے کو جہنم میں لے جاؤ. تو فرشتے جب جہنم لے جائیں اس کی طرف جیسے آگے بڑھیں گے تو بندہ کا پروردگار میں تو تیرے راستے میں اپنا گلا کٹا دیا تھا، اپنی جان میں دے دی تھی، میں تو شہید ہوں. اور شہید کے لیے تو قرآن کریم میں تیری کتاب میں بڑے فضائل ہیں، تیرے پیارے حبیب نے بھی فضائل بیان کیے ہیں کہ شہید کے بدن سے جیسی روح نکلتی ہے فوج جنم میں چلی جاتی ہے، اور ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تیری نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں بڑا بہادر تھا، بڑا بہادر تھا اور میدان میں آ گیا ہو. تیری نیت یہ نہیں تھی؟ ہاں پروردگار عالم. تو جب تیری نیت یہ تھی تو لوگوں نے کہہ دیا اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں کیا؟ اب کس بنا پر تجھے بخشا جائے؟ فرشتے لے جاؤ جہنم میں. عالم کے تعلق سے بھی ہے، ایک عالم اس کو بھی بلایا جائے گا جو علماء سو سے ہیں، اور اس کے لیے بھی جب کہا جائے گا کیا پروردگار ہم نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، رسول پاک کا علم حاصل کیا، ہم نے لوگوں کو بتایا سکھایا سمجھایا. پروردگار کو فرمان ہوگا کہ کیا تو اسے نہیں لوگ کہتا، تو لوگوں سے بیان کرتا تھا، کہتا تھا، لوگ بہت شاندار خطیب ہے، بہت بڑا اسپیکر ہے، بڑی زبردست بولتا ہے، زبان میں اس کے بالکل سحر ہے، جادو ہے، بہت زبان میں تاثیر ہے. کسی بولتا تھا لوگ کہیں کہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، لوگوں نے کہا دیا بہت اچھے، بات ختم ہو گئی. میری رضا کے لیے تو نے کچھ بیان کیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے بیان کیا تھا، میرے حبیب کی رضا کے لیے بیان کیا تھا، آج لگا ان کا معاملہ ختم. اسی طریقے سے سخی کو، اسی طریقے سے شہید کو، اسی طریقے سے ایسے علماء سو کو اللہ تعالیٰ حکم ہوگا کہ جہنم لے جاؤ. اب یہی سمجھ آئیے کہ جب عالم دین کو، علماء سو جو دکھاوے کے لیے، جو آپ نے واہوائی کے لیے، جو آپ نے خطاب و سکہ جمانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ رسول کا فرمان شائع کر رہے ہیں، بلکہ بس دکھائے کے لیے، واہوائی کے لیے، یا اس طرح شہید ہے لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے، یا پھر یہ کہ جو سخی ہے وہ لوگوں میں اپنے واہوائی کے لیے، اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. محترمہ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں تو بہت بڑا نمازی ہے، مطلب ہمارے دل میں اگر ایسی کی بات نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑا نمازی ہے، تہجد نہیں چھوڑتا ہے، عشاء نہیں چھوڑتا ہے، اور ابھی نہیں چھوڑتا ہے، 5 وقت مل جا کر پڑھتا ہے، دنیا کیا کرے اس مطلب نہیں. ہمارے دل میں بات نہیں آنی چاہیے، ہم کو صرف اللہ رسول کی رضا کافی ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے یہ نماز عبادت ہے. اور اگر ہم نے اچھی نیت نہیں کی، دکھاوے کی نیت کی، تو یہ ہمارے لیے یہ وہ بات ثابت ہوگا. اسی طریقے سے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، کوئی عمرہ کرنے گیا، کوئی حج کرنے گیا، میرے آقا شاہ فرمان دارا
قبری وجبت لہو شفاعت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری زیارت کرے، جو میرے قبر کی زیارت کرے، اس کی میری شفاعت واجب لازم ہے۔ تو اب کوئی جا رہا ہے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں گے، اللہ تعالی خوش ہوں گے، ہم مکۃ المکرمہ میں رہیں گے، وہاں پر نماز پڑھیں گے، حرم میں تو ہم کو 1,00,000 نیکی ثواب ملے گا، ایک رکعت پر 1,00,000 نیکی ثواب ملے گا۔ آقا کریم کے دیار میں جائیں گے تو ایک رکعت پر 50,000 کا ثواب ملے گا۔ تو اگر اس لیے جا رہے ہیں تو ہمارا ہر قدم عبادت ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ چلیں گے وہاں تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب، فلانا حاجی صاحب، فلانا حاجی صاحب، جیسے اللہ محفوظ رکھے ہو جاتا ہے کہ فلانا حاجی صاحب، فلانا حاجی صاحب۔ عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا وہ فارم بھرا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھئی آپ کا نام کیا ہے، تو اور کچھ یاد جانو کون کہتے ہیں کہ حاجی فلاں، ہاں حاجی فلاں، مطلب کیا ہے، لو جان جائے کہ میں حاجی ہوں۔ ارے اللہ کے بندے اتنا پیسہ لگا کر اب گئے، آپ اپنے عبادت کو چھپا کر رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرما لیتا ہے تو خود ہی دنیا میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے، پھر فرشتوں کے درمیان اعلان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ چاروں طرف اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین اور چاروں مقرب جو فرشتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، پھر آسمان والے جانتے ہیں، پھر زمین والے جانتے ہیں، اب پوری دنیا جاننے لگتی ہے، اعلان کرنے لگتی ہے۔ تو محترم حضرات، بہرحال اسے معلوم ہوا کہ امام محمد اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی حدیث آپ نے اس میں رقم فرمائی، وہ مغز، جو مغز ہے، جو اصل ہے، اس کو بیان کر دیا کہ حدیث شریف پڑھیے تو آقا کریم اور اللہ رب العزت کی رضا، کوئی دینی کتاب ہو۔ دیکھیے اسی سے علماء کرام نے بیان کیا ہے، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اور یہ سوچ لیے کہ ہم کھانا کھائیں تاکہ ہمارے بدن میں طاقت رہے تو ہم نماز پڑھیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، کھانا وہی ہے اور ان کو کھانے پر ثواب مل جائے گا، بس سنت طریقے سے کھائیں۔ اب کھانا والی عبادت ہے، وہ کھانا والی عبادت ہو گئی کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہم عبادت کر لیں گے، بدن میں طاقت رہے گی تو ہم اور بھی نیک کام کر لیں گے۔ نیت بدلی اور اتنے ہی میں اب ہمارا اپنا کام، ہمارا چلنا پھرنا بھی بات ہے، ہمارا سونا جانا ہی بات ہے۔ سو رہے اپنی پوری کرنے کے لیے، بدن کے صحت یابی کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ پر سو گئے، اور یہ اس لیے جلدی سو گئے فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو رات بھر عبادت میں شمار ہوگا، رات بھر عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ پتہ چلا کہ 2 بجے رات تک ہم موبائل دیکھتے رہے، اب کہاں وہ نیند کھلنے والی ہے، اب تو نیند کھلے گی 9 ہی بجے، تو پتہ چلا کہ رات بھر اب یہ بھی استغفر اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وقت چل رہا ہے، یہ بہت مطلب غور و فکر کا ہے، اور ہم کو کافی احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کل کیا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں حرام چیزیں بھی ہیں، ناجائز امور بھی ہیں، آپ اس میں موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، کیا ٹھکانا ہے کہ اس میں آپ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ کوئی ٹھکانا ہے؟ کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ پتہ چلا سوئے تو سوئے رہ گئے، اب ہماری موت جو آئے گی کوئی گارنٹی ہے کہ رحمت کے فرشتے آئیں گے کہ رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ جب ہم فلم دیکھ کر کے، حرام چیز دیکھ کر کے، گانا سن کر کے استغفر اللہ یہ سوئیں گے تو رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور وہی باوجود سوئے، ہم درشید پڑھ کر کے سوئے، کلمات پڑھ کر سوئے، ارے کچھ نہیں ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئے، باوجود سو گئے، صرف یہ سوئے کہ فجر کی نماز کو پڑھنی ہے۔ اگر تہجد پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ سونے پر سوائے گا، ایک کم سے کم اگر یہ نیت ہے تو پوری رات عبادت میں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو گویا یہ جو حدیث شریف، جو پہلی حدیث شریف ہے اور آپ پڑھے ہیں، سماعت کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، گویا کہ پورے عبادات کا مرد آپ نے پیش کر دیا کہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، دوسرے کی زندگی کے تعلق سے مدد ہو، چاہے کسی کے کام آنا ہو، چاہے خود ہمارے اپنے امور ہیں جنہیں گزارنے کے اپنے دستور ہیں، کچھ بھی ہو، تھوڑی سی بس کیا چیز ہے، ہم اپنی نیت کو صالح کر لیں، نیت میں کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کر کے نیکی کا پہلو اس میں لا دیں۔ ایک چیز کہہ کر کے میری بات کو میں مکمل کروں کہ ایک عالم دین ایک اپنے معتقد کے وہاں گئے، جانے کے بعد میں بیٹھے تو کھڑکی بڑی سی لگی ہوئی تھی، تو نے پوچھا کہ یہ بہت بڑی کھڑکی لگائے ہیں کس لیے؟ تو کہے کسے لگائے کہ ہوا وغیرہ آئے
اور تھوڑی سی گرمی محسوس نہ ہو, ہوا وغیرہ اچھی آتی. آپ نے کہوں کہا, افسوس کی اظہار کیا, کہا استغفر اللہ. وہ کہے حضرت میں استغفر اللہ کیا, افسوس کیا بات ہے؟ کہا کاش کی تھوڑی سی اچھی نیت کر لیے ہوتے, یہ سوچ لیے ہوتے کہ جنگلہ کشاد ہم کر رہے ہیں کہ اذان ہوگی تو اس کی آواز میرے کانوں میں آئے گی. ہوا تو آپ کو لگنی ہی ہے, کھڑکی کشادہ ہے تو ہوا تو لگنی ہی ہے, فائدہ تو ملنا ہی ہے. صرف تھوڑی سی نیت آپ کر لیے ہوتے, اتنی سی کہ یہ جب تک آپ کا گھر رہتا تب تک کھڑکی رہی تب تک ثواب لکھا جاتا. تو سارے کام وہی ہیں. بھئی ہم کو جینا ہے تو کھانا ہی ہے, پینا ہی ہے, دوست احباب وہاں جانا ہی ہے. اب دوست کے وہاں گئے, رشتہ دار کے وہاں گئے, بوا کے وہاں گئے, پھوپھا کے وہاں گئے, بہن کے وہاں گئے, جتنے رشتہ داری میں رسول پاک شاہ فرمایا صلی اللہ الرحام, وہ جو رشتے ہیں ان کو کاٹو نہیں, رشتوں کو کاٹو نہیں, رشتوں کو ملاؤ. یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. اب ہم کسی کو وہاں جا رہے ہیں صرف یہ سن کر رسول پاک نے فرمایا صلہ رحمی کرنا چاہیے اور رشتے کو کاٹنا نہیں چاہیے, رشتے ملانا چاہیے. اب جا رہے ہیں اپنے کام جا رہے ہیں, ساری چیزیں ہم اپنی ہو رہی ہیں, یہ صرف نیت دل میں آ گئی, ہمارا آنا جانا سب عبادت ہے. تو محترم حضرات, بہرحال یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہم جو بھی کام کریں, چاہے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہو, گھر والوں کی تکمیل کے لیے ہو, کیوں نہ ہم جا کر کے دین میں محنت کریں, پڑھائیں لکھائیں یا اور کوئی کسب کریں ذریعہ معاش کے لیے, جو بھی ہمارا طریقہ ہے اسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آقا کریم اپنا محنت کی روزی کھاؤ, محنت کی کمائی سے اپنے کو بھی اپنے بدن میں حلال خون پیدا کرو, اور جو تمہاری نسل ہے, تمہاری آل اولاد ہے, کوشش کرو کہ چوری کا نہ کھلاؤ, کوشش کرو کہ ان کو تم جو بھی کھلاؤ کسب حلال کا کھلاؤ. تو اب اس سے کیا ہے, ہمارا اپنا کام بھی جو ہم کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, باتیں سب کی سب عبادت ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پنوں کو قبول فرمائے, اور اس حدیث شریف پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میسج بس یہ کہ جو آج کل چل رہا ہے, ہمیں اور آپ حضرات کو خصوصی طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے نبی کی محبت کو پیش کریں. اپنے عمل سے, اپنے عمل سے ہم اپنے نبی کی محبت کو ہم پیش کریں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو, تو ہم مدد کریں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے, ہم پڑوسی کا خیال رکھیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا, غریبوں کا, بیواؤں کا, کمزوروں کا خیال کرو, تو ہم ان کا خیال کریں. ابھی ہمارے مولانا مسعود صاحب قبلہ آئے تھے, ایک چیز بتائے تھے, بس اسی کہہ کر بات ختم کر دوں کہ ایک بس میں ایک مولانا صاحب جا رہے تھے, اور بھی اس میں بہت سارے لوگ تھے, ایک ضعیف اور ضعیفہ, بوڑھا بوڑھی, دو بس میں چڑھے, وہ سیٹ کم پڑ گئی تھی, مطلب ایک سیٹیں سب فل تھی, تو وہ ضعیف اور ضعیفہ, بوڑھا بوڑھی دونوں کھڑے تھے. ایک مولانا صاحب تھے, وہ مولانا صاحب جیسے دیکھے کہ بھائی میں تو جوان ہوں اور وہ جو ضعیفہ ہیں وہ تو کمزور ہیں, فوراً سیٹ سے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے یہاں بیٹھ جائیں, آپ یہاں بیٹھ جائیے. تو جو ان کے شاور تھے وہ ضعیفہ کے, انہوں نے کہا کہ ارے مولانا صاحب بیٹھیے, کہنے دیکھیے میں تو طاقتور آدمی ہوں, اور دقت یہ کہ ایک ہی سیٹ خالی ہے, تو ایک سیٹ میں جو ہے چھوڑ دینا. اور فوراً ہی وہ کھڑے ہو گئے اور جو ضعیفہ تھی ان کو بیٹھا دیا. اب اتنا دیکھنا تھا کہ وہ جو بوڑھے تھے ان کو جلا آ گیا, وہ آپے سے آپا کھو دیے, آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے کہا اس پورے بس میں صرف ایک انسان ہے, اس پورے بس میں صرف ایک انسان ہے, صرف ایک مرد ہے پورے بس میں. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. وہ مولانا سے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں, وہ ٹوپی داڑھی والے ہیں, لیکن ان کو اس کا خیال آیا کہ ایک ضعیفہ ہے تو ان کو پہننا چاہیے, لیکن یہ بات اور لوگ نہیں سوچے. اب دیکھیے اس سے کیا پتا چلا کہ ہم کسی کی مدد کریں, پڑوس میں ہو, آنے جانے میں ہو کہیں, تو ہم کو مذہب نہیں دیکھنا ہے, ہم کو رسول اللہ کا فرمان دیکھنا ہے کہ مدد کرو. اب سامنے والا کون ہے, ہم کو اس کی مدد کرنی ہے, پریشانی میں ہے,
ارے بتائیے جب کتے کو پانی پلانے سے بنی اسرائیل کے گناہگار شخص کی بخشش ہو سکتی ہے تو انسان تو بہرحال انسان ہے. بقیہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط میں قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی رہے.